انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو وہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں نا تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والوں کی اوصاف میں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا، سبحان اللہ العظیم، کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب بہت جلد ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ ان کی مدد بھی فرمائیں گے، ان کی دستگیری بھی فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں آگے سورہ مومن میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ایسے ایک دو تین نہیں، کئی آیتیں قرآن مجید میں اللہ نے مومنین کے بارے میں فرمائی ہیں، ایمان والوں کے بارے میں فرمائی ہے۔ ایک آیت کا اور میں ذکر کرتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اور آگے بھی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے اور اس پر بھی یقین کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرما دی۔ دیکھیں ایسی بہت ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، ان کے لیے جنت کے وعدے فرمائے، ان کے لیے اصلاح کے وعدے فرمائے، ان کے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے کامیابی بتلائی۔ کہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، جو وہ ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کہیں اللہ نے بخشنے کا وعدہ کیا کہ اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے نا، اجر عظیم کا اللہ نے مومن کے لیے وعدہ کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، وہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو دیکھیے حدیثوں میں کیا آتا ہے ایک ایمان والوں کے لیے، ایمان ہے کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ سمجھ رہے؟ جنت، دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب میں ان باتوں پر ایمان لے آؤں گا تو کیا میں ایمان والا ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ تو ایمان والے بن گئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب کیا مطلب؟ اگر میں کہوں کہ ہم بھی تو اس ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں، دیکھو دعویٰ کرنا اور ثبوت دینا فرق ہے نا،
تو ہمیں یقین ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا احساس ہر پل ہر لمحہ ہو، وہ جدا نہ ہوتا ہو، تو مومن ہے. مسلمان تو خالی مان لینے پر ہوتا ہے، لیکن مومن کب بنتا ہے بندہ؟ ایمان کب لاتا ہے؟ جب اس کے فرشتوں کا احساس ہو کہ وہ فرشتے میرے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، میری اچھائی اور میری برائی کو لکھ رہے ہیں. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. قرآن مجید برحق کتاب ہے. جتنی 4 آسمانی کتابیں نازل کی گئی وہ بالکل آسمانی تھی، لیکن اس میں رد و بدل ہو چکا ہے. لیکن قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اس چیز پر ایمان لانا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس پر عمل کرنا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا. اور پھر بندہ پھر ڈرے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے عمل کو درست کرے. جنت، جہنم، حساب کتاب، ترازو، سب چیز پر. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی شاخیں جو ہیں، شاخیں سمجھتا ہو جو ٹہنیاں ہوتی ہیں نا، جو ایسی گئی ہوئی ہوتی ہیں درخت میں، تو ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہے. اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو شاخ ہے نا، سب سے اونچی جو شاخ ہے وہ زبان اور دل سے. صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی. دل سے بندہ کب اقرار کرتا ہے؟ ہاں، دل سے اقرار کب کرتا ہے؟ جب واقعی میں وہ چیز کو وہ مانتا ہے اور ثبوت دیتا ہے. سمجھ رہے؟ تو کہا زبان اور دل سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور سب سے کم درجے کی شاخ، سب سے نیچی شاخ، سب سے نیچی والی جو شاخ ہے وہ کیا ہے؟ کسی تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا. اور کہا شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب ہم دیکھیں اللہ کے نبی نے مومن کی علامت کیا بتلائی. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم دیکھیں کیا ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے والد سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ کیا ہمیں اللہ اس کا رسول محبوب ہے؟ ہاں دیکھیں، آپ کو ہاں پا بہت محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے بہت محبت ہے. ثبوت محبت ہے تو دلیل کیا ہے؟ شوہر، بچے جب سامنے آتے ہیں، اللہ کا احکام بھی آیا ہے، تو کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ چیک کریں ہم اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہیں مومن کی علامتیں کیا کیا بتلائی. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کامل مسلمان، یعنی مومن کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے. اب دیکھیں کہ ہم ٹیڑھی باتیں تو نہیں کرتے، تانے تو نہیں دیتے لوگوں کو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ سے مار دیا، تکلیف پہنچا دی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ چیک کریں، ہم چیک کریں. اور کہا اصل مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے. ایک شخص نے اللہ کے نبی سے فرمایا نا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے بیسٹ مسلم کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے مسلمان محفوظ رہے، وہ سب سے بیسٹ مسلمان ہے. کتنی بڑی بات کہہ دی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم دیکھیں کہ ہماری زبان سے ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں. کہیں بچوں کو تانا دے دیا، کہیں بچوں کو جھڑک دیا، حالانکہ ان کی غلطی نہیں تھی، لیکن کہیں کا غصہ کہیں نکال دیا، تو کیا مومن بنے ہم؟ ہاں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. او ہو، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے.
اللہ اکبر، کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ. اب دیکھو ایمان کا مزہ نہیں، صحابہ کہتے جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت کی لذت محسوس ہو رہی ہے، زبان کی ٹپ پر محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. وہ کیسی محبت ہوگی جو محسوس ہو رہی تھی، جس کی شیرینی، جس کی مٹھاس اتنا لبریز ہو گیا ہوگا محبت میں. وہ کیسا ہوتا ہے جانتے ہو؟ صرف کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا اور تھوڑی سی تعلیم لے لیا کافی ہے، بیان کر دیا؟ نہ 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 نہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے پروردگار، اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار پالنے والا، جو پالنے والا ہوتا ہے اس کا احسان مند بھی تو بندہ ہوتا ہے. ہاں، صرف ہم نے اس کو خدا نہیں مانا، پروردگار. اس نے ہمیں پالا، اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں وجود دیا، تو اس کا احساس پل پل لمحہ لمحہ ہمارے دل میں ہو. محمد اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے نبی مانا کہ میرے نبی ہیں، یہ بہت محبت ہے، خوشی خوشی. تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اللہ ہمیں اس حدیث کی گہرائی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیے، اس حدیث کے معنی اور مفہوم کو عافیت کے ساتھ ہمیں سمجھائیے اللہ پاک کہ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری حدیث ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتلا دیجئے. سمجھ ہے، کوئی ایسی بات کہ جس کو میں عمل کروں، کہ مجھے آپ اگر بتا دیں نا کچھ ایسی بات کہ مجھے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی موٹی موٹی کوئی جامع بات. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو. دیکھو ہم بھی تو کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر قائم رہو. قائم رہنے سے مراد کیا؟ اسی کے اندر ساری باتیں ضم ہو گئی. کیا کہا؟ جامع بات. یہی تو جامع بات ہے. جامع بات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لائن میں بات ہو اور اس کی تشریح پوری کتاب لکھ دی جائے. ایک لائن میں بات ہو، اس کی بڑی سی تشریح ہو، اسی کے اندر ساری چیزیں ضم ہو جائے، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنے جیسا. تو کہا کہ اس پر قائم رہو اللہ پر ایمان لانے کے بعد. یعنی اتنا اللہ کا احساس ہو، اس کی محبت کا احساس ہو، وہ جدا نہ ہوتا ہو، نگاہیں اس کو تکتی ہو. ایسا ہوتا ہے مومن، ایسا ہوتا ہے. ایک روایت میں نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، پھر جم جاؤ، یعنی مستقیم ہو جاؤ اس بات پر. اب دیکھو، اگر میں آپ سے پوچھوں ایمان کیا ہے تو آپ کہو گے کہ مسلمان ہونا ہے نا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، 8 دروازوں میں سے. سمجھ رہے کتنی بڑی بات ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ایمان کی گہرائی؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر، حدیث میں بھی اس کا ذکر کہ جس نے ایمان لایا ہے، ایمان رکھتا ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم ان حدیثوں کو سمجھیں، ان حدیثوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں آپ لوگوں کو میں بتلاؤں گی کہ ایمان کیا ہے، مزید اس کی تشریح کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم جتنی بھی حدیثیں آج سنے وہ ساری حدیثیں اپنے بچوں کو بتلائیں تاکہ